نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خیریت اور عافیت سے رکھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی اور میری تمام جائز حاجات کو پورا فرمائے اور اس رمضان مبارک کے بابرکت مہینے کو اپنی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آج کی ویڈیو کا موضوع یہ ہے کہ تراویح کی شریعت میں کیا حیثیت ہے، فرض ہے، سنت ہے، نفل ہے، مستحب ہے، کیا ہے، اور جماعت کے ساتھ پڑھنا ضروری ہے یا جماعت کے ساتھ پڑھنا ضروری نہیں ہے، بغیر جماعت کے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تراویح کی کیا شرعی حیثیت ہے، کیا یہ واجب ہے، کیا یہ سنت مؤکدہ ہے یا غیر مؤکدہ ہے، کیا یہ فرض کفایہ ہے۔ فرض کفایہ کا مطلب یہ ہے جیسے نماز جنازہ، اگر تراویح نہ پڑھی تو اس کے چھوڑنے کا گناہ کس حیثیت سے ہوگا، یعنی اوپر جو حیثیات ذکر کی گئی ہیں ان کے اعتبار سے۔ جواب: تراویح کی نماز مردوں اور عورتوں دونوں کے لیے سنت مؤکدہ ہے۔ بغیر کسی عذر کی اس کو چھوڑنے والا نافرمان و گناہگار ہے۔ خلفائے راشدین، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، سلف و صالحین سے پابندی سے تراویح پڑھنا ثابت ہے، اور مردوں کے لیے تراویح کی نماز جماعت سے پڑھنا سنت کفایہ ہے، یعنی اگر محلے کے چند افراد اس سنت کو اجتماع جماعت کے ساتھ ادا کر لیں تو سب کا ذمہ فارغ، یعنی سب کا ذمہ اتر جائے گا، سب کے ذمے سے ادا ہو جائے گی، ورنہ سب گناہگار ہوں گے۔ جو مرد انفرادی تراویح پڑھے گا اس کی تراویح کی سنت تو ادا ہو جائے گی لیکن جماعت کے ثواب سے محروم ہے، اور عورتوں کے لیے جماعت سنت مؤکدہ کفایہ نہیں ہے، بلکہ عورتوں کے لیے گھر میں تنہا پڑھنے میں زیادہ ثواب ہے۔ تو امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کرنا ہے، اور اگر آپ کسی اور مسئلے کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہیں تو کمنٹ سیکشن میں وہ بھی بتا دینا، انشاءاللہ میں اس پر بھی ویڈیو بنا دوں گا، اور کمنٹ میں ویڈیو کو لائک بھی کر دینا، اور جس نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے اور آپ اس کچھ سے کچھ نہ کچھ فائدہ اٹھا سکیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، والسلام، اللہ حافظ۔